बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ। नाज़रीन, हम आपको MQM और सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात होने थे, जिसके लिए इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची तशरीफ़ लाए थे और बिलावल हाउस में अजलास हुआ। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में उस अजलास के हवाले से हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, गो के हमने आपको पहले ही ये बता दिया था कि ये होना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं। और वो हमने ये भी कहा था कि रूठने मनाने का मौसम शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ तो रूठों को मनाया भी नहीं जा सका। आनियाँ जानियाँ कोई काम नहीं आ सकी। ये जो अजलास हुआ, जो मुलाकात हुई बिलावल हाउस में, किसी नतीजे में नहीं पहुंची। यूं कहा जाए कि ये मुलाकात टाइम फिश हो गई, किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं आया। MQM पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने टका सा जवाब दे दिया MQM पाकिस्तान को। 2 घंटे जारी रहने वाला अजलास, जिसमें खाना खिलाया गया पहले तो मेहमानों को, और MQM के रहनुमाओं ने खूब पेट भर के खाना खाया, और लेकिन जो दिल की बातें थी वो जबान पे जरूर लाए, लेकिन उनकी कोई बात मानने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो एक कानूनी माहिरीन की टीम थी उनसे भी बात की, उनसे भी मशावरत की। उन्होंने ये बताया कि जनाब कानूनी माहिरीन ने आसिफ अली जरदारी साहब को बताया कि अब मामला जो है वो हाथ से हमारे निकल चुका है। अब इलेक्शन कमीशन का दबाव भी है, अब अदालतों का भी फैसले भी सामने हैं। अब इतने कम वक्त में हम कैसे नई हल्का बंदियाँ करा सकते हैं? कम से कम 4 महीने लगेंगे। तो ये हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये MQM पाकिस्तान बहादुराबाद जो है वो बहुत सोकर जो है बहुत देर से उठी है। और MQM पाकिस्तान को ये मसला जो है, जिस वक्त वो PTI हुकूमत में शामिल थी, जब वो उसकी PTI हुकूमत को उसकी बहुत ज़रूरत थी, और जो वज़ीर कानून थे PTI हुकूमत के वो बैरिस्टर फरोग नसीम थे। उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ का जो मुकदमा है वो भी लड़ा था, और इस्तीफ़ा दे के अपनी वजारत से लड़ा था, और दोबारा फिर हलफ उठा लिया था। और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने MQM के वज़रा को, जिसमें बैरिस्टर फरोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल थे, उनको नफीस वज़रा कहा था, और कहा था कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि ये उसी MQM के लोग हैं। मेरा तस्वुर कुछ और था MQM के बारे में, लेकिन इन 2 नफीस वज़रा के बाद उनका जो तस्वुर था MQM के बारे में वो बदल गया था। लेकिन आज जब ये खबर फवाद चौधरी साहब तक पहुंची कि जी वो बैरिस्टर फरोग नसीम भी मुलाकात में जो है वो जा रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने वो जो MQM की दुश्मनी में फ़ौरन वो जो बयान दागने का उनका जो एक शौक़ है वो उन्होंने फ़ौरन पूरा किया और कहा कि बैरिस्टर फरोग नसीम का MQM से क्या ताल्लुक। बिल्कुल सही कहा फवाद चौधरी साहब ने, इसलिए कि बैरिस्टर फरोग नसीम तो इमरान खान साहब के नफीस वज़ीर थे, और उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बारहा ये कहा था कि बैरिस्टर फरोग नसीम हमारे कोटे पे वज़ीर नहीं है, और हमारे कोटे की तो भी एक मिनिस्ट्री बाकी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब वो तो आपके नफीस वज़ीर थे, फिर वो वहाँ कैसे चले गए? फिर वो MQM की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं रोक सके? तो जनाब, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ये जो कुछ भी मुलाकातें होंगी, जो कुछ भी ये जो कहा जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। MQM ने बहुत देर कर दी है और अब इसका कोई नतीजा आने वाला नहीं है। और आपने देखा कि आज की जो मुलाकात, जिस पर जो है वो सबकी निगाहें थी, वो आज की मुलाकात जो है वो एक नाकाम मुलाकात के तौर पे जो है वो सामने आई है। और आज की मुज़ाकरात जो है वो बेनतीजा साबित हुए हैं, और जो एक सालिसी का रोल करने आ रहे थे, बल्कि आए वज़ीर आज़म ने जिनको भेजा वो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला थे, और उनके साथ मलिक अहमद ख़ान भी थे। लेकिन जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्ज़वारी भी थे, साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर भी थे, और जो साबिक़ चेयरमैन हैं KPT के, जो अब MP हैं MQM पाकिस्तान के, जावेद हनीफ साहब भी थे।
لیکن ان کی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ امیدیں جو ہیں وہ بر نہیں آئیں اور ان کو ایک طرح سے بلاول ہاؤس سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور گزشتہ 8 مہینے سے جب سے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان نے اور بہت ساری جماعتوں نے، پی ڈی ایم کے سربراہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے بھی گارنٹی لی تھی، لیکن اس گارنٹی کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اب وہ گارنٹر بھی غائب ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور جنہوں نے جو اس گارنٹی میں شامل تھے بحیثیت صدر پی ڈی ایم، اب وہ بھی منظر سے غائب ہو گئے ہیں، ان کا بھی اس حوالے سے کوئی بیان نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اب اتنی دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ ایم کیو ایم کو کوئی منانے میں سنجیدگی اختیار کریں۔ ہاں، انہوں نے ایک آنیا جانیہ کے طور پر وفاقی وزیر داخلہ کو بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات بنتی ہے تو بنے، نہیں بنتی ہے تو نہ بنے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا تھا، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ جسے یہ کہنا چاہیے کہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور اپنا سا منہ جو ہے لے کر واپس آنا پڑا ہے۔ تو آج کی یہ تازہ جو اطلاعات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کا جو کل کا جنرل ورکر اجلاس جو منعقد ہو رہا ہے کل منگل کو، تو اس میں کیا کارکنوں کے سامنے جو ہے وہ ایم کیو ایم پیش کرتی ہے اور کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد اس قابل ہے کہ وہ کسی قسم کی احتجاجی تحریک چلا سکے؟ کیا وہ اس قابل ہے، اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکے؟ کیا ایم کیو ایم بہادر آباد جو انتہائی کمزور ترین ایم کیو ایم ہے اور جس نے ایک جو گورنر جو نامزد کیا کامران ٹیسوری صاحب کو، وہ خود اپنی بے بسی کا اور بے اختیاری کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اور جس سے ظاہر ہے کہ یہ فرق صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم کی طرح انتہائی کمزور گورنر ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بہادر آباد کے عارضی مرکز سے خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر اور فیصل سدواری جب بلاول ہاؤس جانے کے لیے نکلے تو پہلے وہ گورنر ہاؤس گئے اور انہوں نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے جو ہے مشاورت کی، اس کے بعد وہ وہاں گئے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری نے بھی بڑی کوششیں کی، وہ لاہور بھی گئے تھے، انہوں نے زرداری صاحب سے اور مختلف لوگوں سے بھی رابطے کیے ہیں، لیکن ان کی کوششیں جو لگتا ہے وہ برابر ثابت نہیں ہوئی ہیں، اور جو ہمارے جو ایم کیو ایم کے جو قائدین ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کر جو ہے واپس آنا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد اب آئندہ کا لائحہ عمل کا کیا اعلان کرتی ہے اور وہ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو سکے، بلکہ ایم کیو ایم کو تو چاہیے تھا کہ وہ جو نئی مردم شماری تھی جس کا سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ ایک لالی پاپ انہیں دیا گیا ہے، تو کم از کم یہ اس وقت بھی یہ آواز اٹھاتے، ان کے دور میں اٹھاتے جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ تھے کہ جناب نئی حلقہ بندیاں تو کم از کم کرا دیں، جو معاملات حل ہو سکتے تھے وہ تو حل کرا دیں، جو سپریم کورٹ کا جو ایک ان کے حق میں وہ جو 40A کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جو ان کو کہا گیا تھا کم از کم اس حد تک کی عمل درآمد پیپلز پارٹی سے کرا دیں۔ لیکن ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ بہت دیر کر دی، بہت تاخیر سے خیال آیا، اور کم از کم تقریباً 2.5 سال بعد، 2.25 سال بعد یہ الیکشن جو تھا، ابھی وسیم اختر نے خود بھی کہا کہ جب ان کی میئرشپ ختم ہوئی تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً الیکشن کرا دیتے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا الیکشن فوراً کرانے کے لیے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل رہی، پھر ایم کیو ایم نے دوسری کشتی میں چھلانگ لگا دی، اقتدار کی کشتی جو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی تھی، اور اب 8 مہینے بھی جو ہے ایم کیو ایم اقتدار میں ہے۔ لیکن اب بھی ہم آپ کو یہی کہیں، آج بھی ہم یہی آپ سے بات کریں گے کہ ایم کیو ایم اقتدار سے الگ نہیں ہوگی، وفاقی حکومت نہیں چھوڑے گی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی بہت زیادہ شدید رد عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس لیے کہ ایم کیو ایم کے گورنر جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ کامران ٹیسوری صاحب، اگر ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے الگ ہوتی ہے تو وہ گورنر کہاں جائیں گے؟ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد اپنا کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی نشست سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش
کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو کراچی کے حوالے سے خاص طور پر جو اپڈیٹ ہے، تازہ ترین صورتحال ہے، وہ آپ تک جو ہے بر وقت پہنچے۔ تو ناظرین، یہ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اسے بڑی پذیرائی دے رہے ہیں، اس پر ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو جن دوستوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔